سورہ واقعہ مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 46 ہے. اس میں 96 آیتیں 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ سورت پوری مکی ہے مگر 2 آیتیں مدنی ہیں. ایک افبہذا الحدیث اور دوسری سلۃ من الاولین. اس سورہ مبارکہ میں 378 کلمات ہیں، 1703 حروف ہیں. امام بغوی علیہ رحمہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھے وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اذا وقعت الواقعہ، جب ہولے گی وہ ہونے والی، یعنی جب قیامت قائم ہو جو ضرور ہونے والی ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی. خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی، کسی کو جہنم میں گرا کر پست کرنے والی اور کسی کو جنت میں داخل کر کے بلندی دینے والی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں اونچے تھے قیامت انہیں پست ذلیل کرے گی، اور جو دنیا میں پستی میں تھے ان کے مرتبے قیامت بلند کرے گی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گناہ گاروں کو پست کرے گی، اللہ کے فرما برداروں کو بلند کرے گی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر، حتیٰ کہ زمین کی تمام عمارتیں گر جائیں گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر. فکانت ہباء منبثا، تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے. جیسے دھوپ کی روشنی میں اگر غور کریں تو باریک ذرات نظر آتے ہیں جنہیں چھوا جائے تو چھو نہیں سکتے، پکڑنا چاہیں تو ہم پکڑ نہیں سکتے، ان کا سایہ بھی نہیں ہوتا. تو وہ جس طرح اڑ رہے ہوتے ہیں پہاڑ اس طرح قیامت کی ہیبت سے اڑیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو داہنی طرف والے، سیدھی طرف والے، یعنی جن کے نامہ اعمال ان کے داہنے سیدھے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. ما اصحاب المیمنہ، کیسے داہنی طرف والے؟ یہ ان کی تعظیم شان کے لیے فرمایا، یعنی وہ بڑی شان رکھتے ہیں، سعید ہیں، نیک بخت ہیں، جنت میں داخل ہوں گے. واصحاب المشأمہ، اور بائیں طرف والے جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے. ما اصحاب المشأمہ، کیسے بائیں طرف والے؟ یہ ان کی ذلت کے لیے اور تحقیر کے لیے فرمایا کہ وہ شقی ہیں، بدبخت ہیں، جہنم میں داخل ہوں گے. والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، یعنی جو نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں داخل ہونے میں سبقت لے گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ ہجرت میں سبقت لینے والے ہیں، جنہوں نے پہلے ہجرت کی، آخرت میں جنت کی طرف وہ سبقت کریں گے.
ایک قول یہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، یعنی جو پہلے اسلام لائے جنت میں پہلے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں۔ اولئک المقربون، وہی مقرب بارگاہ ہیں، وہی اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں۔ سلۃ من الاولین، اگلوں میں سے ایک گروہ۔ وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں سے تھوڑے، یعنی جو پہلے لوگ ہیں ان میں بڑی تعداد سابقین میں ہے، بعد والوں میں تھوڑی تعداد ہے سابقین کی، یعنی سابقین اگلوں میں سے بہت ہیں اور پچھلوں میں سے تھوڑے۔ اور اگلوں میں سے مراد یا تو پہلی امتیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کی تمام امتیں یہ مراد ہیں، جیسا کہ اکثر مفسرین کا قول ہے، لیکن یہ قول نہایت ضعیف ہے۔ اگرچہ مفسرین نے اس کے وجوہ ضعف کے جواب میں بہت سی توجیحات بھی کی ہیں، قول صحیح تفسیر میں یہ ہے اگلوں سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پہلے لوگ مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین اولین ہیں وہ مراد ہیں، اور پچھلوں سے ان کے بعد والے۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث مرفوع میں ہے کہ اولین اور آخرین یہاں اسی امت کے پہلے اور پچھلے ہیں، اور یہ بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں گروہ میری ہی امت کے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن حضور کی امت کے ابتدائی حصے میں یعنی مہاجرین اور انصار میں سے یہ بہت ہیں اور بعد والوں میں وہ کم ہیں۔ علی سرر موضونہ، جڑاؤ تختوں پر ہوں گے جن میں لال، یاقوت، موتی وغیرہ جواہرات جڑے ہوں گے، لگے ہوں گے۔ ایسے تختوں پر جنتی ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی اطمینان کے ساتھ، شان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور، دلشاد اور خوش ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، یعنی خدمت کو بجا لانے کے لیے خدام ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ وہ خدام جو نہ مریں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ ان میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے جنت میں پیدا فرمائے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، کوزے اور آفتابے لے کر وہ گھوم رہے ہوں گے۔ کوزے یعنی پیالے، اباریق یعنی جگ۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب، یعنی وہ ان میں مختلف مشروبات لے کر گھوم رہے ہوں گے۔ ان کے پیالوں میں شراب طہور بھی ہوگی۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے، بخلاف شراب دنیا کے کہ دنیا کی شراب پینے سے حواس مختل ہو جاتے ہیں، انسان نشے میں آ کر بعض اوقات بہت سے گناہ کر دیتا ہے۔ تو شراب طہور پاک شراب ہے، نہ سر میں درد ہوگا نہ ہوش میں فرق آئے گا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جو پسند کریں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اگر جنتی کو پرندوں کے گوشت کی خواہش ہوگی
تو اس کے حسب مرضی پرندہ اڑتا ہوا سامنے آئے گا اور رکابی میں آ کر سامنے پیش ہوگا. اس میں سے جتنا چاہے گا جنتی کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا، کیونکہ جنت کی نعمت کو فنا نہیں. وحور عین، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جنتیوں کے لیے ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، یعنی جیسا موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے کہ نہ تو اسے کسی کے ہاتھ نے چھوا، نہ دھوپ اور ہوا لگی. اس کی صفائی اپنی نہایت پر ہے. اس طرح وہ حوریں اچھوتی ہوں گی، یعنی وہ ہمیشہ خوبصورت رہیں گی، ان کے حسن و جمال میں زوال نہیں ہوگا. یہ بھی مروی ہے کہ حوروں کے مسکرانے سے جنت میں نور چمکے گا، اور جب وہ چلیں گی تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے زیوروں سے تقدیس و تمجید، اللہ کی تسبیح اور اللہ کے ذکر کی آوازیں آئیں گی، اور یاقوتی ہار ان کی گردنوں کے حسن و خوبی سے ہنسیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، صلہ ان کے اعمال کا کہ دنیا میں انہوں نے فرمانبرداری کی، ان کے صلے میں یہ نعمتیں ملیں گی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت میں نہ سنیں گے کوئی بیکار بات نہ گناہگاری، یعنی جنت میں کوئی ناگوار باطل بات، غلط بات سننے میں نہ آئے گی. الا قیلا سلاما سلاما، ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام. جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی طرف سلام آئے گا. یہ حال تو سابقین مقربین کا تھا. اس کے بعد جنتیوں کے دوسرے گروہ اصحاب یمین کا ذکر فرمایا جاتا ہے، جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے. وہ اصحاب الیمین، اور داہنی طرف والے. ما اصحاب الیمین، کیسے داہنی طرف والے؟ ان کی عجیب شان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ معزز ہیں اور مکرم ہیں. فی صدر مخدود، بے کانٹے کی بیریوں میں، ایسے بیر کے درختوں کے نیچے ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح مندود، اور کیلے کے گچھوں میں جن کے درخت جڑ سے چوٹی تک پھلوں سے بھرے ہوں گے. وظل ممدود، اور ہمیشہ کے سائے میں. وماء مسکوب، اور ہمیشہ جاری پانی میں. وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سے میووں پھلوں میں. لا مقطوعہ، جو نہ ختم ہو. جب کوئی پھل توڑا جائے فوراً اس کی جگہ ویسے ہی دو موجود ہوں گے. جنت میں جب بھی کوئی پھل توڑا جائے گا فوراً اس کی جگہ ویسے ہی دو پھل موجود ہو جائیں گے. ولا ممنوع، اور نہ روکے جائیں. جنتی پھلوں کے لینے سے روکے نہ جائیں گے. وفروش مرفوع، اور بلند بچھونوں میں جو مرصع اونچے اونچے تختوں پر ہوں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ بچھونوں سے مراد عورتیں ہیں. اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ عورتیں فضل و جمال میں بلند درجہ رکھتی ہوں گی. انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھایا، یعنی بہت اچھا بنایا. فجعلناہن ابکارا، تو انہیں بنایا کنواریاں. عرباً اترابا، اعلی حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں اپنے شوہر پر پیاریاں، انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں.
صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جوان ہوں گی، ان کے شوہر بھی جوان ہوں گے، اور یہ جوانی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ لِأَصْحَابِ الیمین، داہنی طرف والوں کے لیے، یعنی یہ نعمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو داہنی طرف والے ہیں۔ سورہ واقعہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ